السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اردو کے ایک مشہور شعر کے مصرے ہیں جو کسی قوم کے اسباب زوال کے مختلف وجوہات میں سے ایک اہم وجہ بیان کرتے ہیں۔ وہ مصرے یہ ہیں کہ برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا۔ الو کو ہمارے ہاں حماقت، غبارت اور حقارت کا دوسرا نام سمجھا جاتا ہے۔ ہما نامی پرندہ اگر کسی کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کی خوش نصیبی کی انتہا ہو جاتی ہے، اور اگر الو کا کسی گھر میں بسیرا ہو جائے تو اسے بد نصیبی کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل مغرب کے پیمانے جس طرح ہم مشرق کے رہنے والوں سے لین دین میں مختلف ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی ان کا عقیدہ اور دستور ہمارے رواج اور زبان سے الگ ہے۔ خصوصاً وہ اہل مغرب جو اسلامی دنیا کو تو قدامت پرستی کا طعنہ دیتے ہیں، لیکن خود بدترین قسم کی توہم پرستی میں مبتلا ہیں۔ الو کی خلقت چونکہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اسے دن کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن رات ہوتے ہی اندھیرا اس کے لیے روشنی کا کام کرتا ہے، اس لیے یہ دن کو تو ویرانوں میں بسیرا کرتا ہے اور رات کو اپنی سرگرمیوں پہ نکلتا ہے۔ بس اسی چیز نے اسے جادوگروں اور شیطان کے پجاریوں کے لیے پر اسرار اور منفی سرگرمیوں کے لیے کارآمد بنا دیا ہے۔ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس بصری عیب اور تنہائی پسندی کو فریبی اور وہمی سامریت پسندوں نے کیسا رنگ دے دیا ہے۔ توہم پرستوں کے نزدیک اس کی مقبولیت، تاثیر اور تقدس کا اندازہ اس امر سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ وہ الو یا اس کے مختلف اعضاء کو جادو ٹونے میں تاثیر کے لیے استعمال کرنے کے علاوہ اسے ماورائی طاقت کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ امریکہ جیسا ملک جو اپنے آپ کو مہذب ملک کہتا ہے، اس میں ان وہمی تصورات کی کارفرمائی اس حد تک اونچی سطح پر ہے کہ امریکہ کے ڈالر کے ایک کونے پر ایک چھوٹا سا الو جالی سے جھانک رہا ہے۔ اگر آپ ایک ڈالر کو عام طور پر دیکھیں گے تو یہ آپ کو دکھائی تک نہیں دے گا، لیکن جیسے ہی آپ اس کونے پر زوم کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک الو واضح طور پر بیٹھا ہوا دکھائی دے گا۔ اب یہاں پر ان سے کوئی پوچھے کہ اگر یہ کوئی بری چیز کی علامت نہیں تھی تو اسے چھپا کر کیوں پرنٹ کیا گیا، واضح طور پر کیوں نہیں؟ اسی طرح امریکہ کے نیشنل پریس کلب کے مونوگرام کو دیکھ لیں، اس میں بھی ایک درمیانے سائز کا الو پوری شان حماقت کے ساتھ بیٹھا دکھائی دے رہا ہے۔ پھر واشنگٹن ڈی سی کی عمارت کا آرکیٹیکچر فضا سے دیکھا جائے تو یہ ایک دیو ہیکل الو، یعنی ٹھیک ٹھاک قسم کا عظیم بڑا الو آنکھیں مٹکائے دکھائی دیتا ہے۔ اور کیا یہ صرف محض اتفاق ہے یا حقیقت میں اس کی کوئی خفیہ پلاننگ ہے؟ امریکہ میں شیطان پرستوں کا ایک گروہ بھی ہے جس نے اپنے کلب کا تعارفی نشان ہی الو کو قرار دیا ہے۔ اس گروہ کو بوہیمین گروہ کہا جاتا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ سرعام الو کے پتلے کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب بات صرف یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ آج کل دنیا میں بہت سی ایسی عمارتیں بن رہی ہیں جن کے بارے میں اہل نظر کی رائے ہے کہ وہ الو کے کان اور آنکھوں کی تشبیہ کو مد نظر رکھ کر ڈیزائن کی گئی ہیں۔ اب امریکہ میں ہی ایک بینک کی بلڈنگ بنائی گئی ہے جو فروز ٹاور کے نام سے مشہور ہے۔ اگر آپ اس بلڈنگ کو ایک طرف سے دیکھیں تو یہ بالکل عام سی بلڈنگ دکھائی دیتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس کے دو کونوں کو ملا کر دیکھیں تو یہ الو کا چہرہ بن جاتا ہے، یعنی الو کے نشان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مونوگرام دیکھ لیں، ان میں بھی آپ کو الو واضح طور پر دکھائی دے گا۔ اب ہمارے ہاں الو بیچارے کے دو اعضاء نامبارک سمجھے جاتے ہیں، ایک لمبوترے کان اور دوسری حماقت سے بھرپور گول مٹول آنکھیں۔ خیر سے دونوں کو ہی مغرب میں وہ قدر و منزلت حاصل ہے جو کسی کو کم ہی ملی ہوگی۔ اگر آپ نے آئی پیڈ گو 2 ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں بھی آپ کو الو واضح طور پر دکھائی دے گا۔ اب ہمارے ہاں ان علامتوں کو کم استعمال کیا جاتا ہے، لیکن مغرب میں اس کا استعمال عروج پر ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بوہیمین گروہ کے بارے میں بتاؤں گا، جو ایسی معلومات ہوگی جو آپ کو حیران و پریشان کر دے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔